السلام علیکم میرے چینل القمر یوتھ ایک میں خوش آمدید۔ ہماری بھی جانیں میں خطرے میں ہیں، جانور بھی کچھ انتظام۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے ایسے عرض کیا، اے اللہ تیرے نبی کے فرمانے پر ہم چلیں، کام کے لیے جائیں، ہم پیاسے ہو گئے، بھوکے ہیں، ہمارے جانور بھی پریشان ہیں، اپنی مدد کا انتظام فرما دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی ساتھ تھے اس جماعت، وہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارا جتنا قافلہ تھا، جتنی جماعت تھی ہماری، اتنی ہی جماعت ایک بادل آیا، بادل چھوٹا سا بادل۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنا ڈھال ہوتی ہے، ڈھال چھوٹی ہوتی ہے، ڈھال یہ بڑی جماعت آیا، بادل ڈھال والا، اور پورے جماعت پر پھیل اور بارش ہو گئی، ایسے جیسے انہیں حضرات نے بلایا ہو کہ صرف ہماری ہی عظمت پڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنی بارش ہوئی کہ ہم پانی سے سیراب ہو گئے، ہمارے جانور بھی پانی سے سیراب ہو گئے، اور ہم نے اپنے برتنوں میں پانی بھی اگلے پورے سفر کے لیے بھر لیا، پھر بارش بند، ایسے جیسے کوئی خزانہ کھولا گیا ہو، ضرورت پوری ہو گئی، بند کر دیا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایمان والے اللہ کی ذات پر یقین پر، اللہ کے خوف پر آتے ہیں تو اللہ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس ایمان کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کے نمونے ہمارے گھوڑوں میں چھوڑے ہیں اللہ کے صحابہ نے۔ اللہ ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی یہ نیت کریں کہ اس محنت کی کے ذریعے سے اس ایمان کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ کون کون نیت کرتے ہیں بھائی؟ ہاں، امید ہے اللہ سے کہ اللہ ہماری دنیا سے آخرت کے سفر سے پہلے کچھ دولت عطا فرمائے۔ کوئی محنت کرنے والا خالی ہاتھ نہیں ہو، کیوں خالی ہاتھ بلا نہیں کرتا تھا؟ تموتون کما تعیشون، حضرت عمر فرماتے تھے جیسے جیو گے ایسی موت آئے گی۔ ایمانی محنت پر جینا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ایمانی دولت پر موت ہوگی۔ یہ بڑوں کی باتیں ہیں۔ کریں گے نیت انشاءاللہ بھائی؟ ایسا نہیں کہ صرف چلے 4 مہینے کے بعد چھٹی ہو گئی، جان نکلنے تک کی مبارک میں، جان ایمان پر نکل گئی تو پھر وہی دن کا انتظار تھا چھٹی ہو جائے، پھر کوئی آ کے تشکیل نہیں کرے گا، نہیں تشکیل۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب۔ دوسری بات فرماتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اسی سفر کا قصہ، پہلی جماعت جا رہی ہے، بحرین کو جا رہی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رخ دے کے روانہ فرما رہے ہیں، مقدس اس موقع اس زمانے کی مقدس ترین انسانوں کی جماعت، قیامت تک کے لیے مثال ہے کہ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ ضرورت پر نظر آتے ہیں، یعنی ساتھ ہو جاتے ہیں، تنہا نہیں چھوڑتے، چاہے اپنے کام کریں یا نہ کریں۔ ابھی ایک مدد دے کر فارغ ہوئے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم لوگ آگے پہنچے حجاز کے کنارے پر، اس کے بعد سمندر شروع ہو گیا، اب آگے بحرین کو جانے کے لیے بڑا سمندر پار کرنا،
تو جو بحرین کا جزیرہ ہے وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، سب عیسائی تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ آئیں گے پھر دعوت دیں گے پھر لڑیں گے، اس لیے ان کو آنے ہی نہ دو. ایک ساحل سے دوسرے ساحل کے لیے کشتیاں تھیں وہاں سے، ان لوگوں نے کشتیاں رکھی تھی کہ حجاز سے وہاں بحرین کے ساحل تک کشتیاں چلتی تھی. تو بادشاہ نے حکم دیا بحرین کے کہ پوری کشتیاں اٹھا کے رکھو، پوری کشتیاں کھینچ لو. تو آئی نہیں، کوئی کشتی نہیں تھی جب یہ حضرات کنارے پہ پہنچے. ایمانی واقعات. اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت اللہ سے فرمایا، حضرت حضرمی سے کہ حضرت کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیسے جائیں وہاں؟ ہمیشہ چھوٹے بڑوں سے سیکھا کرتے ہیں، سیکھنے ہی چلے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ ہو لیا تھا ان بڑوں کے ساتھ، حضرت اللہ کی جماعت میں بھی ساتھ ہو گیا. ورنہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان میں آنے والوں میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے روانگی کے 4 سال باقی رہ گئے تھے، حضرت ابو ہریرہ اسلام میں آئے. پھر اتنی محنت کی کہ سارا علم کا خیر حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں امت کو ملا ہے. حدیثوں کی کتابوں میں کوئی مبارک صفحہ، ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود، ایک ہر صفحے پر وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ یہ سیکھا دیکھا. تو کہا صحابہ نے کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیسے جائیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے جوش میں اور کہا کیسے جائیں گے؟ بسم اللہ کہو، اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے، ہم لوگ حیران تھے. امیر صاحب نے فرمایا تھا بسم اللہ کہا، اپنی سواریوں کو، وہ اونٹ تھے سواریاں، اونٹوں کو جب سمندر میں اتار رہے تھے تو وہ اتر نہیں رہے تھے، وہ چل رہے تھے سمندر میں. ہمارے اونٹوں کے پیر بھی نہیں بھیگے پانی پر، اوپر سے چلتے جا رہے اونٹوں کے ساتھ. صحابہ تو مقدس تھے ہی، صحابہ کے اونٹوں کا بھی نمبر لگ گیا. زمانے نے دیکھا کہ اللہ کیسے ساتھ ہوتے. ارے سارے واقعات حضرت نے لکھے ہیں، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ. اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. وہ ایمان بنانے والی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور وہاں دیکھا بحرین والوں نے یہ کون سی مخلوق، ان کے لیے کشتیاں اٹھائی تو ان کے اونٹوں پر یہ سیدھے سیدھے چلے آ رہے ہیں. وہاں کا بادشاہ تو بھاگا، پورا ملک اسلام میں داخل. ایسا ملک ہے جو کسی ہتھیار کے بغیر صرف ایمانی قوت دیکھ کر پورا ملک اسلام میں آیا. ابھی حضرات وہاں پہنچے نہیں ہیں، اس سے پہلے وہ ایمان پر آ چکے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ اللہ پر یقین اعتماد کے واقعات ہیں. جب دین پر، ایمان پر خاص حد تک محنت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق عطا فرماتا ہے.
رہے حضرت صحابہ، جب تک حکم تھا اس وقت تک رہے، جب واپسی ہو رہی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرا واقعہ بھی ہم نے عجیب دیکھا، جب واپسی ہو رہی تھی تو ریگستان سے گزرنا ہو رہا تھا، درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ لمبا سفر تھا مدینہ، ہم نے سوچا اتنا لمبا سفر کہاں لیے چلے، کہیں ان کی ناش کو نقصان نہ ہو جائے، تو وہیں ریت میں قبر بنا کے وہیں تدفین ہو گئی، دفن کر دیے، قبر بنا دی۔ آگے چلے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ بڑے حضرات کی رائے ہو گئی، بدل گئی کہ نہیں یہ سب ریگستان ہے، یہاں کچھ جانور ہوتے ہیں جو ریت تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی انسانی بو محسوس ہو تو قبر کو نقصان پہنچا دے، کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ناش کو نقصان پہنچ جائے، تو کچھ حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے، آگے جہاں تک لے کر چل سکتے ہیں لے کر چلیں گے۔ تو حفاظت کا خیال ہوا تو پھر واپس آئے پیچھے، خبر بنی ہوئی تھی، ساری سب نشانیاں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے قبر کھو دی تو دیکھتے ہیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، پھر اور کھو دی اور اندر تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا، پھر اور اندر تک گئے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر فیصلہ کر لیا کہ جس کا خیال ہم کو بعد میں آیا اس کا انتظام اللہ نے پہلے ہی کر، اللہ نے حفاظت کر دی، پتہ نہیں کہاں اللہ نے پہنچایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ یہ چیزیں میں بھول نہیں سکتا، ایمانی واقعہ